غریب پڑے کروڑپتی بن جائے ابھی وظیفہ پورا نہیں ہوتا، کام پہلے ہو جاتا ہے۔ ایک دن میں مالا مال ہونے کا راز صبح بعد میں ہوگی، پہلے اللہ کے فضل و کرم سے دولت ہاتھوں میں ہوگی۔ رات کو سورۃ کوثر اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو وظیفہ آج سورہ کوثر کا آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی آ جائے گی، آپ کی جو رزق کی تنگی ہے، پیسوں کے مسائل ہیں، کچھ کاروباری لوگ ہیں جو کاروبار میں کافی نقصان ان کو ہو چکا ہے، وہ لوگ بھی مجھے کافی عرصے سے میسیج کر رہے تھے کہ ہمارا کاروبار نہیں چل پا رہا، کچھ کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دے۔ کچھ لوگ کافی مدت سے نوکری کے لیے کہہ رہے تھے، میسیج کر رہے تھے، کمنٹس کر رہے تھے کہ ہمیں اچھی نوکری مل جائے۔ تو ان تمام ناظرین کو، کاروباری حضرات کو، اور نوکری کے لیے جو لوگ بہت وقت سے پریشان ہیں، ان کو ان کے مطلب کی نوکری نہیں مل رہی، اور کچھ میرے بھائی بہن ایسے ہیں جن کے گھر میں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں پیسہ کچھ تھوڑا بہت آتا بھی ہے تو اس میں برکت نہیں ہے، اس رزق میں، اس پیسے میں بالکل برکت نہیں ہے۔ اگر 10 20 50 ہزار روپے وہ جمع بھی کر لیتے ہیں تو خرچ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایسے خرچ ہوتے ہیں کہ پیسہ ان کے پیسے میں بے برکتی ہے، پیسے میں برکت نہیں رہتی۔ تو وہ بھائی بہن بھی اس عمل کو رات کو عشاء کی نماز سے لے کر سوتے وقت تک آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ تہجد کی نماز میں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، مطلب یہ وظیفہ آپ کو رات میں کرنا ہے، دن میں نہیں کرنا۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد اگر آپ چاہتے ہیں تو بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت آپ کے پاس کچھ وقت نکلتا ہے تو بھی آپ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی وقت رات میں آپ کو یہ عمل رزق اور دولت کے لیے جو بتا رہا ہوں، بڑی توجہ سے آپ کو ویڈیو دیکھنی ہے، ویڈیو کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور، بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ جس کسی بھائی نے، جس کسی بہن نے اپنے مشکل دنوں میں یہ وظیفہ پڑھ لیا، اس کی زندگی میں ایسی تبدیلی آ گئی، اس کو اگر 10 لاکھ کی ضرورت تھی اور اس نے دل میں حاجت کر کے اس وظیفہ کو کیا، جو رقم اس کو چاہیے تھی اس سے 4 گنا زیادہ اس کو اللہ پاک نے عطا کر دی۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ آپ جب تک اس کو کریں گے نہیں اور معجزے دیکھیں گے نہیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آپ کو اتنی دولت، اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر اگر کھانا چاہیں تو بھی نہ ختم کر پائیں گی، اتنا طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ کر رہے ہیں، وہیں پر آپ کو بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کر دینا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ وظیفہ کرنے لگیں تو آپ لوگ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو، جتنی بار آپ پڑھنا چاہیں، وظیفہ کرنے سے پہلے اتنی بار پڑھ لیں۔ سب سے مختصر اور آسان درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بہت ہی فضیلت والا درود پاک ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ لوگ نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں، آپ وہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ لوگ جیسے ہی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ 11 مرتبہ آپ جیسے ہی استغفر اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ تمام لوگ، میری بہنیں، بڑی توجہ سے ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور ویڈیو کو بالکل بھی آگے نہ کیجیے گا۔ جیسے ہی آپ لوگ استغفر اللہ 11 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ فوراً اسے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، ایک ہی مرتبہ آپ کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ کو پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا کلمہ بھی آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ عمل آپ کو رات میں کرنا ہے، اور عشاء کی نماز سے لے کر آپ کو عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، آپ رات کو سوتے وقت بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اسی طریقے سے تہجد میں بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ پہلا کلمہ پڑھ لیں، اب آپ کو جو اسم بتا رہا ہوں وہ اسم آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو پڑھنا ہے یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا رحیم، کہ جس طریقے سے میں دونوں اسم کو ملا کے پڑھ رہا ہوں، یا اللہ یا رحیم، دونوں کو آپ کو بھی ملا کر پڑھتے رہنا ہے، اور 99 مرتبہ آپ کو یا اللہ یا رحیم لازمی پڑھ دینا ہے۔ اور جیسے ہی آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پہلا کلمہ پھر سے پڑھنا ہے، اور پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد جو درود شریف آپ نے پڑھا تھا وہی درود پاک
آپ پڑھ لیجئے گا، 1 مرتبہ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ پڑھ لیں، درود پاک کی کوئی حد نہیں، جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن 1 مرتبہ کم سے کم آپ کو پڑھنا لازمی ہے۔ 1 مرتبہ ضرور آپ درود پاک پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ جیسے ہی درود پاک پڑھ لیں، اگر آپ جائے نماز پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر آپ کو دعا مانگ لینی ہے، جو بھی آپ کو تکلیف ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہو، رزق کا، آپ کا جس طرح کا جو بھی مسئلہ ہو، جس طرح کی اگر آپ کی کوئی بندش ہو، آپ کو لگتا ہے کوئی آپ کی رکاوٹ ہے کسی بھی طرح کا رزق کا، جو بھی مسئلہ ہو، اس کے لیے سجدے میں جا کر آپ کو دعا مانگ لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ میں ایسی تبدیلی آ گئی، اس کو اگر 10 لاکھ کی ضرورت تھی اور اس نے دل میں حاجت کر کے اس وظیفہ کو کیا، جو رقم اس کو چاہیے تھی اس سے 4 گنا زیادہ اس کو اللہ پاک نے عطا کر دی۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ آپ جب تک اس کو کریں گے نہیں اور معجزے دیکھیں گے نہیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آپ کو اتنی دولت، اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر اگر کھانا چاہیں تو بھی نہ ختم کر پائیں گی، اتنا طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ کر رہے ہیں، وہیں پر آپ کو بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کر دینا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ وظیفہ کرنے لگیں تو آپ لوگ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو، جتنی بار آپ پڑھنا چاہیں، وظیفہ کرنے سے پہلے اتنی بار پڑھ لیں۔ سب سے مختصر اور آسان درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بہت ہی فضیلت والا درود پاک ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ لوگ نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں، آپ وہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ لوگ جیسے ہی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ 11 مرتبہ آپ جیسے ہی استغفر اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ تمام لوگ، میری بہنیں، بڑی توجہ سے ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور ویڈیو کو بالکل بھی آگے نہ کیجیے گا۔ جیسے ہی آپ لوگ